یہ کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جو ساری زندگی سننے کی کوشش کرتا رہا، مگر اسے حقیقت تب ملی جب اس نے وہ سنا جو کبھی سنائی ہی نہیں دیتا۔ ایک بڑے شہر میں حارث نام کا ایک نوجوان رہتا تھا جو بظاہر ایک عام انسان تھا، مگر اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی باتیں سنتا، مشورے لیتا، لوگوں کی رائے کو اہمیت دیتا اور اپنی زندگی کے فیصلے بھی اکثر دوسروں کی آوازوں کی بنیاد پر کرتا۔ اسے لگتا تھا کہ شاید دوسروں کے پاس وہ سچ ہے جو اس کے پاس نہیں، اسی لیے وہ ہر وقت کسی نہ کسی کی بات سننے میں لگا رہتا۔ مگر وقت کے ساتھ اسے محسوس ہونے لگا کہ جتنا وہ دوسروں کو سنتا ہے اتنا ہی وہ خود سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے اندر ایک ہلکی سی آواز کبھی کبھی اٹھتی تھی، مگر وہ اسے نظر انداز کر دیتا تھا کیونکہ باہر کی آوازیں زیادہ بلند تھیں۔ کبھی خاندان کی توقعات، کبھی معاشرے کے اصول، کبھی دوستوں کی رائے، یہ سب آوازیں اتنی زیادہ تھیں کہ وہ اپنی اندر کی آواز کو سن ہی نہیں پاتا تھا۔ وہ کامیابی کی طرف بڑھ رہا تھا مگر سکون اس سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن وہ اسی الجھن میں شہر سے باہر نکل گیا۔ وہ چلتا رہا، شور سے دور، لوگوں سے دور، یہاں تک کہ وہ ایک خاموش پہاڑی علاقے میں پہنچ گیا جہاں صرف ہوا کی ہلکی سی آواز تھی۔ وہاں ایک درویش ایک چٹان پر بیٹھا تھا، آنکھیں بند، جیسے وہ کسی گہری خاموشی میں ڈوبا ہوا ہو۔ حارث اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور کافی دیر تک دونوں کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی۔ آخرکار حارث نے کہا، میں بہت کچھ سنتا ہوں مگر مجھے سکون نہیں ملتا۔ درویش نے آنکھیں کھولیں اور آہستہ سے کہا، کیونکہ تم وہ نہیں سنتے جو سننا ضروری ہے۔ حارث نے حیران ہو کر پوچھا، وہ کیا ہے؟ درویش نے جواب دیا، خاموشی۔ حارث کو یہ بات عجیب لگی۔ اس نے کہا، خاموشی میں کیا سنائی دیتا ہے؟ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ درویش مسکرایا اور بولا، وہی تو سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ سن کر حارث خاموش ہو گیا۔ درویش نے اسے کہا کہ وہ آنکھیں بند کرے اور کچھ دیر صرف خاموش بیٹھے۔ حارث نے ایسا ہی کیا۔ شروع میں اسے بے چینی محسوس ہوئی، اس کے ذہن میں بے شمار خیالات آنے لگے، مختلف آوازیں، مختلف باتیں، جیسے اس کا دماغ ایک شور بن گیا ہو۔ مگر درویش نے کہا کہ وہ ان آوازوں کو روکنے کی کوشش نہ کرے، بس انہیں آنے دے اور جانے دے۔ آہستہ آہستہ وہ آوازیں کم ہونے لگیں۔ جیسے جیسے وہ خاموشی میں ڈوبتا گیا، اس کے اندر کا شور کم ہوتا گیا، اور پھر ایک لمحہ ایسا آیا جب سب کچھ خاموش ہو گیا۔ نہ کوئی خیال، نہ کوئی آواز، بس ایک گہرا سکوت۔ اسی سکوت میں اسے ایک ہلکی سی آواز محسوس ہوئی۔ یہ آواز باہر سے نہیں آ رہی تھی، یہ اس کے اندر سے آ رہی تھی، بہت نرم، بہت سچی۔ وہ چونک گیا کیونکہ یہ وہی آواز تھی جسے وہ ہمیشہ نظر انداز کرتا رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ آواز اسے کبھی غلط راستہ نہیں دکھاتی، مگر وہ ہمیشہ دوسروں کی باتوں میں اسے دبا دیتا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور درویش کی طرف دیکھا۔ یہ کیا تھا؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ درویش نے کہا، یہ تمہاری اپنی آواز تھی جو ہمیشہ تمہارے ساتھ تھی، مگر تم نے کبھی اسے سنا نہیں۔ حارث کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ ساری زندگی باہر کی آوازوں کے پیچھے بھاگتا رہا، جبکہ اصل رہنمائی اس کے اپنے اندر موجود تھی۔ درویش نے کہا، دنیا کی آوازیں تمہیں راستے دکھاتی ہے، مگر تمہاری اپنی آواز تمہیں تم تک لے جاتی ہے۔ یہ بات اس کے دل میں اتر گئی۔ اس دن کے بعد حارث کی زندگی بدلنے لگی۔ وہ اب بھی لوگوں کو سنتا تھا مگر اندھا دھند نہیں۔ وہ اب بھی مشورے لیتا تھا مگر اپنے دل کی آواز کو نظر انداز نہیں کرتا تھا۔ اس نے سیکھ لیا کہ اصل رہنمائی خاموشی میں ملتی ہے، جہاں انسان خود سے جڑتا ہے۔ کچھ مہینوں بعد جب وہ شہر واپس آیا تو لوگ اسے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ وہ پہلے جیسا الجھا ہوا انسان نہیں رہا تھا، بلکہ اس کے چہرے پر ایک گہرا سکون تھا، جیسے اسے اپنی سمت مل گئی ہو۔ ایک دن کسی نے اس سے پوچھا، تمہیں راستہ کیسے ملا؟ وہ مسکرایا اور بولا، میں نے سننا سیکھ لیا، وہ بھی جو کبھی سنائی نہیں دیتا۔ سبق: انسان ساری زندگی دوسروں کی آوازوں میں کھو جاتا ہے، مگر اصل سچ اسے تب ملتا ہے جب وہ خاموشی میں اپنی آواز سن لیتا ہے، کیونکہ سب سے سچی رہنمائی باہر نہیں، اندر ہوتی ہے۔